السلام علیکم. ٹی کے ایس آن لائن لیسنس میں خوش آمدید. یہ لیکچر جماعت ہفتم اور ہشتم یعنی 7ویں اور 8ویں کے لیے اردو لٹریچر کا لیکچر ہے. آپ کی کتاب اردو لازمی برائے جماعت ہشتم میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہے، اور حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. آپ کی کتاب میں موجود حمد میں تھوڑی سی پرنٹنگ کی غلطی ہوئی ہے، چھپائی کی تھوڑی سی غلطی ہے. شعر نمبر 3 میں جب میں پڑھائی کروں گی تب بھی آپ دھیان سے سنیے گا کہ میں درست شعر پڑھوں گی، درست مصرع پڑھوں گی، اور آگے جب اشعار کی تشریح کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی میں نے لکھ کے سلائیڈ میں تصویر لگائی ہوئی ہے، تو وہ آپ اپنی کتابوں میں اس کو درست کر لیجئے گا. اب غور سے اس کی ذرا پڑھائی سن لیں. پہلے کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا. گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا. دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا. ہے پورے زال سے دل اس کا قوی زیادہ، رکھتے ہیں آسرایاں جو پیر زال تیرا. ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی، یا رب کبھی نہ پائے زخم اندمال تیرا. بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا. اب اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ایک شعر کر کے میں اس کی وضاحت آپ کو بتاؤں گی، اور ساتھ میں اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ اپنی کتابوں میں اس لفظ کو انڈر لائن کر کے اس پر اس کا معنی لکھ لیں، تاکہ جب آپ اس کی پڑھائی پھر کریں تو آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں مشکل نہ ہو. تو پہلا شعر ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. اس میں مشکل الفاظ کون کون سے ہیں؟ کامل مکمل، ازل ابتدا، کمال خوبی، ابد آخر، جلال عظمت. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ دنیا ہے، بلکہ اس دنیا کے بننے سے پہلے بھی، شروعات سے اس کائنات کی ساری نظام کی شروعات سے پہلے بھی جو ذات موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، جو کہ اپنے آپ میں مکمل ذات ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، آخرت کا دن آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تب بھی کون سی ذات باقی رہے گی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. یہ دنیا، اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، لیکن جو باقی رہنے والی ذات ہے، جو کبھی نہ فنا ہونے والی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. شعر نمبر 2 ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کا سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا. مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں. عارف یا عارفوں کہتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، خدا کو پہچاننے والے. منکر انکار کرنے والے. روب دبدبہ یا خوف. تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزیں دیکھ کر، اپنے ارد گرد موجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کر اس بات کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر ہیں، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، وہ بھی جب ارد گرد اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرشمے دیکھتے ہیں، معجزے دیکھتے ہیں، تو اپنے دل میں کہیں نہ کہیں وہ یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہاں کوئی ایک ذات ایسی ہے جو ان سب کو بنانے والی ہے. شعر نمبر 3 اب آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی کتابوں میں درست لکھ لیں. گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز
دل سے خیال تیرا. یہاں کا مطلب ہے یہاں. اب اس شعر میں شاعر نے کن کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ان کی طرف جو اللہ کی ذات سے انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، یا جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا کہا نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے شاعر کہتے ہیں کہ تیرے احکامات سے، تیری کہی ہوئی باتوں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو ان پر عمل نہیں کرتے، جو نافرمانی کرتے ہیں تیری، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر، یہ بہتے دریا، بڑے بڑے صحرا، جنگلات، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ دنیا دیکھ کر، چرند پرند دیکھ کر، کبھی نہ کبھی ان کے دل میں تیرا خیال ضرور آتا ہے. وہ تجھے مکمل طور پر بھول نہیں سکتے. شعر نمبر 4 اب درست کر کے لکھ لے اپنی بک پہ. پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. اب اس شعر میں شاعر نے عقیدے کی بات کی ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ دنیا پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو. تو کوئی اللہ کے حکم کے بنا کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اگر کوئی گناہ گار اگر یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں لیکن یہ یہاں پہ گناہ کرتے ہوئے اللہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، ہر جانب اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کے باہر نہیں جا سکتا. شعر نمبر 5. ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا. اس میں مشکل لفظ شوکت، شوکت کا معنی ہے شان. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے اپنا رب مان لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، پھر وہ دنیا میں اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی کتنا ہی امیر ہو، کوئی بھی ضرورت ہو اس انسان کو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ صرف اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، کسی دوسرے انسان سے نہیں مانگتا. ان کے لیے سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حقیقی بادشاہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. شعر نمبر 6 ہے. دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی جان، اپنی مال و دولت عزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اور ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. جس کے پاس ایمان ہے اس کو نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ اس کو دنیاوی کسی چیز کی فکر ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہ پیسے کی چاہت ہے، نہ اس کو لمبی زندگی کی یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی یا ایسی کسی چیز کی چاہت ہے. اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ اللہ کے راستے میں جان سے لڑنا پڑے تو وہ جان بھی قربان کر دے گا. اگر اسے اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو وہ اس کو بھی قربان کر دے گا. لیکن اس کے لیے سب سے خاص امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. شعر نمبر 7 ہے پورے زال سے دل اس کا قوی زیادہ، رکھتے ہیں آسرا یہاں جو پیر زال تیرا. پورے زال کا مطلب ہے زال کا بیٹا جس کا نام تھا رستم، اور وہ ایک بہت توانا اور مضبوط پہلوان تھا. وہ ایک نوجوان مرد تھا اور بہت طاقتور تھا. ٹھیک ہے، پیر زال کہتے ہیں ایسا برا آدمی جس کے بالوں میں، برا انسان جس کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہو، یعنی وہ بہت زیادہ کمزور اور ضعیف ہو چکا ہو. کبھی کہتے ہیں مضبوط کو. تو اب یہ ایمان والی بات کو ہی شاعر آگے لے کے آئے ہیں کہ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے نا، تو پھر ظاہری اس کے جسم کی طاقت اور یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی. چاہے وہ انسان کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کا جذبہ جو ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جتنا کہ ایک رستم پہلوان ہے اس سے بھی زیادہ اس کی جسم میں وہ اپنے آپ میں مضبوطی محسوس کرتا ہے. اور یہ مضبوطی صرف کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. شعر نمبر 8 ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی، یا رب کبھی نہ پائے زخم اندمال تیرا. اندمال کہتے ہیں زخم کا بھرنا.
اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، دوست وہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ایمان ہی ہے، یہ ایمان کی دولت ہی سب کچھ ہے۔ انہیں دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشوں، دنیا کی سہولتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں اتنا مصروف رکھ کہ یہ دنیا ہمیں تجھ سے دور کر ہی نہ پائے۔ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر وہ دنیا کی آسائشوں کی طرف انہوں نے نظر کی تو وہ ان میں کھو کے اللہ سے دور نہ ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یہ محبت جو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہے یہ مزید بڑھتی جائے اور ان کے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم ہوتی جائے۔ شعر نمبر 9۔ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ آشنائی کا مطلب ہے پہچان، کال کہتے ہیں قوال کو۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں پہچانتا جیسے حق ہے اس محبت کا کہ میں اس کو جانوں، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو جانوں، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارا علم، ہماری سوچ، ہماری عقل محدود ہے۔ لیکن جو محبت میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اس میں ڈوب کے میں نے یہ جو نظم لکھی ہے، میں نے یہ جو حمدیہ اشعار لکھے ہیں، تو یہ اتنے خوبصورت لکھے گئے ہیں کہ جب لوگ اس کو سنیں گے تو وہ اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اشعار کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اشعار کی یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک یا دو مرتبہ ذرا حمد کی خود پڑھائی کیجئے گا کہ آپ کو پڑھائی میں جو مشکل آ رہی ہو، جو الفاظ مشکل لگ رہے ہوں، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کیجئے گا کہ وہ آسان ہو جائیں آپ کے لیے۔ شکریہ۔